الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے روٹی کھا کے آئے ہو، درود شریف اچھا پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، علماء گرامی قدر، آج کالو کوٹھا میں چھچ کے علاقے میں میاں بابا علیہ رحمت، جن کا ہمارے ساتھ بہت گہرا تعلق اور محبت کا ایک رشتہ تھا، ان کے سالانہ ختم شریف کی محفل میں اس کے حوالے سے یہ محفل منعقد ہے۔ بریڈ فورڈ سے ان کے بھتیجے بطور خاص آئے اور انہوں نے باصرار مجھے یہاں آنے کے لیے کہا، اگرچہ میرے پاس وقت نہیں تھا، مگر میں ہمت کر کے وقت نکال کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تقریریں بعض آپ سنتے رہتے ہیں، میں نہ کوئی عالم ہوں، نہ کوئی مقرر ہوں، نہ خطیب ہوں، بس درد اور ذوق اور محبت جو ہے اس کا ایک رشتہ ہے، اور اخلاص عمل، اخلاص نیت جس کا اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں جس کی قبولیت ہے، جس کا کوئی مقام ہے، وہ اخلاص ہے، چاہے وہ جس لہجے میں ہو، جس انداز میں ہو، جس عمل میں ہو، اس میں ریاکاری کا عنصر نہ ہو، لوجہ اللہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اصلاح عقائد کے لیے ہو، دفع مفاسد کے لیے ہو، حصول مقاصد کے لیے ہو۔ آپ کا یہ علاقہ چھچ، اس میں اچھے نامور اہل علم بھی گزرے ہیں، اگرچہ عقائد اور مسائل کے اختلاف کے حوالے سے ہمارا یعنی اہل سنت کا کچھ ان سے اختلاف بھی ہے، لیکن مجموعی طور پر دین کی اشاعت، قرآن و سنت کی جو علوم ہیں ان کی اشاعت کے لیے انہوں نے خاصا کام کیا ہے۔ تو فروعی مسائل میں الجھ کر اجتماعی مسائل کی اہمیت کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ تو ان کے جو ارادے تھے، ان کی جو نیتیں تھیں،
ان کا اور ہماری نیتوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا، کون کس کھاتے میں ہے، کون کس نے کیا کیا، کس نے کیا دکھایا اور کس نے کیا کیا، وہ کیا تھا اور اس نے خود کو کیا ظاہر کیا، اس کا فیصلہ مالک خود کرے گا۔ یہ ہمارے یا آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو محض عقائد کے اختلاف، فرقہ بندی کے حوالے سے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اس میں اگر کوئی گفتگو کر سکتا ہے تو وہ کوئی صاحب علم کر سکتا ہے جو قرآن و سنت کے حوالے سے دلائل دے کر ان کے یا کسی آدمی کے عقیدے کو باطل ثابت کرے کہ یہ عقیدہ فلاں قرآنی آیت کے مطابق یا فلاں حدیث صحیح کے مطابق غلط ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ کوئی آپ کے یا میرے مسلک کا نہیں تو ہم اسے ویسے برا بھلا کہیں، یہ ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ ویسے بھی حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے خلاف ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ علم کی دنیا ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دلیل سے بات کی جاتی ہے۔ اللہ نے کفار کو، مشرکین کو، مبتدعین کو ملحدین کو، زندیقوں کو، بے دینوں کو یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے عقیدت رکھو، مجھے مان لو، بڑی مہربانی ہوگی تمہاری، مجھے مان لو۔ نہیں، وہ مالک کل ہے، کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اسے کیا ضرورت، مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ تو غنی عن العالمین ہے، اس کو کیا ضرورت کہ وہ معاذ اللہ کسی کی محتاجی کرے یا اپیل سے اپنی بات منوائے۔ اپیل سے اللہ نے بات نہیں منوائی، دلیل سے منوائی۔ اپیل سے انسان مناتے ہیں جن کے پاس دلیل نہ ہو، کوشش کرتے ہیں یار اپیل کرتے ہیں میری بات مان لو، سمجھ آئی نہیں مان لو، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں پیر کا بیٹا ہوں، فلاں پیر صاحب کا پوتا ہوں، فلاں علامہ صاحب کا بیٹا ہوں، پوتا ہوں، اس حوالے سے میرا کوئی خیال کرو، میری بات مان لو، چاہے تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ ٹھونسنے والی بات ہوتی ہے۔ وہ اوپر سے تو مان جائے گا لیکن اس کا دل اندر سے اس کو نہیں مانتا۔ پھر بھی ایک گھنٹی اللہ نے رکھی ہے، وہ کافر کے دل میں بھی ہے، مومن کے دل میں بھی ہے، عیسائی کے دل میں بھی ہے، ہندو کے دل میں بھی ہے، سکھ کے دل میں بھی ہے، یہودی کے دل میں بھی ہے، نصرانی کے دل میں بھی ہے، تمام مشرکین اور کفار، تمام جو انسان عالم انسانیت ہے اس کے اندر اللہ نے ایک میٹر رکھا ہوا ہے، گھنٹی خطرے کی۔ جب کوئی غلط بات آتی ہے تو ابا کر دیتا ہے ذہن، دل انکار کر دیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں۔ یہ اس کی اب اپنی مرضی کہ اس گھنٹی پر کان دھرے یا نہ دھرے۔ گھنٹی بول جاتی ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، کائنات کے پھیلے ہوئے ان حقائق کو جب دیکھتے ہیں تو ان کا دل مانتا ہے کہ کوئی ہے اس کا پیدا کرنے والا۔ ان کا دل بولتا ہے، گھنٹی بولتی ہے، لیکن کمبخت وہ زبان سے نہیں بولتے۔ گھنٹی کا بولنا کیوں نہیں بولتے؟ گھنٹی کا بولنا ان کے اختیار میں نہیں۔ کیوں؟ دلیل سے بات کروں گا۔ اگر آپ نے ذرا ذوق پیدا کیا تو بات بڑی مزیدار ہو جائے گی۔ کیوں؟ آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ دلیل سے بات کروں گا انشاءاللہ کہ
اس گھنٹی کا بولنا اس کے اختیار میں نہیں، انسان کے اختیار میں نہیں۔ زبان سے بھائی موبائل بند کر دیں، مہربانی کریں۔ زبان سے بولنا انسان کے اختیار میں ہے، دل کی گھنٹی کا بولنا انسان کے اختیار میں نہیں۔ بڑے لوگ علماء ماشاءاللہ چھچ کے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے، حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں میں کیا دلیل دینے والا ہوں۔ اس کی دلیل میں پیش کروں گا کہ آپ کسی خاص وقت کے لیے جب الارم لگا دیتے ہیں، ٹائم فکس کر دیتے ہیں، تو پھر وہ سوئی آپ کی گرفت سے باہر ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس کو ایک ٹائم کے لیے فکس کیا، اس پر وہ بولے گی۔ 12:01 پر اگر اس کو آپ نے لگایا تو پورے 12:01 پر بولے گی، نہ کم نہ زیادہ۔ حالانکہ کیا آپ نے ہی ہے اس کو پابند، لیکن جب آپ نے پابند اسے کر دیا تو اب وہ آپ کی گرفت سے باہر ہے، وہ بولے ہی بولے۔ آپ چاہے اب ناپسند کریں اسے کہ یہ کیوں بولنے والی ہے یا کیوں بولے گی، بھائی اب بولے گی، فکس جو ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی گرفت سے باہر ہو گئی، وہ بولے گی۔ کائنات کے خالق نے ہر ذی روح چیز کے اندر خطرات کے مواقع پر، الرٹ ہونے کے مواقع پر خطرات کی گھنٹیاں فٹ کر دی ہیں، فکس کر دی ہیں، کیونکہ وہ انسان کے بچپن سے بڑھاپے تک اور موت تک کے جتنے مراحل حیات ہیں سب کو جانتا ہے، سب اس کے سامنے ہے فہرست۔ اس کو پتا ہے کہ اس موقع پر اس کو کیا پیش آنا ہے، کیا چیز پیش آئے گی، کیا مصیبت اس کے سامنے آئے گی، چاہے جانور ہو، حشرات الارض ہو۔ آپ دیکھیں ایک چیونٹی جا رہی ہے، آپ اس کو روکتے ہیں، چیونٹی منہ پھیر کر واپس ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس کو بات کی، آپ نے اس کو سمجھایا، مالک نے اس کے اندر وہ گھنٹی فٹ کر دی ہے جو اس کو خطرے کی گھنٹی الرٹ کر دیتی ہے۔ جانور ہو، بلی ہو، کتا ہو، کوئی جانور آپ لے لیں، جب آپ اس کو روکیں گے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرنے والے ہوں گے تو دیکھیں جانور جو ہیں وہ کان اٹھا لیتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں، گھنٹی بول جاتی ہے انہیں کہ مجھ سے کچھ ہونے والا ہے۔ تو انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے بڑا عقل دیا، مجھے بڑی عقل دی، مجھے بڑا شعور دیا، مجھے بڑا علم دیا، مجھے بڑی دانش دی، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میں بڑا امیر ہوں، میری دنیا سلام کرتی ہے، میں بہت بڑا پیر ہوں، میں بہت بڑا علامہ ہوں، میں بہت بڑا لیڈر ہوں، صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، کچھ بھی ہوں۔ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ یہ تیرا خود کو سمجھنا ہے غلط، میں اتنا بتائے دوں کہ تو کچھ بھی نہیں۔ ارے جس چیز کو سے تم الرٹ ہو جاتے ہو، گھنٹی بج جاتی ہے، وہ تو جانوروں میں بھی وہ سسٹم ہے، پھر تم میں کیونکہ دیکھیں نا، مالک تو وہ سب کا ہے نا، مالک کو اپنی مخلوق محبوب ہے، وہ کرم کرتا ہے اپنے مخلوق پر۔ اس نے تمہیں عقل دی، شعور دی۔ بے وقوف انسان، تو کسی وقت اکثر مار کھا جاتا ہے، انسان ہو کر بھی خطرے کی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، دعوت ملتی رہتی ہے، وہ بلاتا رہتا ہے، مگر تو اتنا غافل ہے کہ تجھ سے تو جانور اچھے ہیں جو جس گھنٹی پر پورا عمل کرتے ہیں، اس پر حکم جو انہیں گھنٹی دے اس کے مطابق چلتے ہیں۔
یہ انسان کی سرکشی ہے. اس علو اور بلندی کے باوجود اس میں یہ خامی بھی رکھی اللہ نے کہ وہ بہت ضعیف ہے. خلق ضعیفا، ضعیف کمزور پیدا کیا. حالانکہ آپ بڑا دیکھیں گے بڑے بڑے تن و مند آدمی جس سے جان والے، موٹے تازے، پہلوان، ہٹے کٹے، اللہ کے نزدیک وہ بھی ضعیف ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے کیونکہ اس کی جو خلقت ہے، اس کی جو سرشت ہے، اس کی جو جبلت ہے، اس کی جو ماہیت ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس میں ضعف ہے. ضعف میں نے رکھ دیا ہے. یہ باتیں تو بڑی کرتا ہے، بڑا گرجتا ہے، لیکن جب یہ بزدلی پہ آ جائے تو بڑے بڑے جسے والوں کو ہم نے دیکھا کہ پہاڑ جتنے ان کے جسے ہیں لیکن ایک چوہے جیسے ان کی ہمت نہیں، ان کی جرت نہیں، ان کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے. اور ایک پتلے دبلے بدن کا انسان جس کو انسان کہے گا کہ میں تھپڑ مار کے سے اڑا دوں، وہ ڈٹ کر پہاڑ کا بھی مقابلہ کر لیتا ہے. جی سادی نے اسی لیے کہا تھا نا گلستہ میں، بزرگی بعقل است نہ بسال. بزرگی کا تعلق، بڑے پن کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، سالوں کے ساتھ نہیں ہے. کہ کسی کے 70 سال ہو جائیں تو وہ بزرگ ہے، وہ عمر کا بزرگ ہے، عقل میں 7 سال کا ہے. بعض بوڑھے ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر 100 سال ہوتی ہے اور ان کی عقل 10 سال کے بچے کے برابر ہوتی ہے. اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر پختگی کے اعتبار سے 100 سال کے آدمی کے برابر ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جسے عطا فرما دے. تو یہ انسان کے اندر جو گھنٹی ہے خطرے کی کہ تو یہ کر رہا ہے، تو وہ کر رہا ہے، تو ہم سب کچھ وہ سمجھ کر، جان کر، پھر جان بوجھ کر وہ اس پر عمل نہیں کرتے. اسی لیے فرمایا فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون. افسوس ہے ان نمازیوں پر جو غفلت برتتے ہیں اپنی نمازوں سے. جب اپنی خلوت میں ہوں تو نماز نہیں پڑھتے، اور جب لوگوں میں آ جائیں تو نماز پڑھتے ہیں. ہیں جی الذین ہم یراؤون، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور گھر کی جو عام استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اگر ان سے مانگی جائیں تو وہ بھی نہیں دیتے. مثلا دیا سلائی ہوگی، توا ہو گیا، نمک ہو گیا، یہ معاون ہے. اس قسم کی جو عام استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ان سے، ان کے بخل کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ عام گھر کی استعمال کی چیزیں ان سے مانگی جائیں تو وہ کہتے ہیں جناب پنجابی ذرا کسی مفتی صاحب اے مثلا کار مانگ کے دے جی ہے ذرا چٹنی کٹنی کوٹنا دیو، اکھو کل پاج گیا، جھوٹ مار چھوڑا، جھوٹ مار چھوڑا، کوٹنا نہیں دیتے ہیں جی. چٹنی کٹنی ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، معاون، چھوٹیاں موٹیاں چیزیں. بخل کا یہ عالم ہے. کوئی پنجابی کا لفظ بھی آ جاتا. تو ریا جو ہے نا جی، ریا انسان کو مار دیتی ہے. کسی عمل میں بھی ہو، کسی کام میں ہو، تو ریاکاری جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے. کوئی عمل مقبول نہیں. تصنع، بناوٹ. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، پتے دیکھیں، درخت دیکھیں، کوئی چیز بھی دیکھ لے، اس میں کوئی تصنع ہے؟ اوریجنل جو چیزیں ہیں، اوریجنل چیزیں، کوئی تصنع نہیں ہے. اس میں وہ فطری نیا پن، کشش، جاذبیت، جس سطح کی وہ چیز بنائی گئی ہے اس میں جو وہ خوبیاں اس میں رکھی گئی ہیں وہ اس سادگی کے ساتھ دل کو کھینچتی ہیں. یہ وہ حسن ہے
جو میک اپ کا محتاج نہ ہو. اچھے بھلے چہرے ہوتے ہیں اتے تھپ کے سب کچھ تے برباد کر چھوڑیں, تکنے تے دل نہیں کرنا. تو جو اللہ نے شکل دی ہے انسان کو اچھا بنایا ہے, اگر اس کو اس دائرے میں رکھ کر استعمال کرے تو آپ دیکھیں جناب یوسف علیہ السلام کا کتنا حسن تھا. ساری دنیا کو میرا خیال ہے آدھا ان کو ملا اور ساری دنیا کو آدھا تقسیم ہوا, اتنا حسن. لیکن کوئی آپ کو یہ روایت نہیں ملے گی کہ وہ میک اپ کرتے تھے یا کوئی چیز لگاتے تھے. سادگی نہیں جی, ہاں سادگی بھی ایک جنس ہے. مرزا بیدل فرماتے ہیں, چلو مولانا حضرات بیٹھے ہیں, سامعین ماشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں ذوق نہیں ہے, بڑی سمجھ ہے آپ میں, لیکن ذرا تھوڑے سے اپنے ذوق کو تازیانہ لگائیں. یہ عام مولویوں کی تقریر نہیں ہے. میں جو بول رہا ہوں میرے ساتھ کچھ مہر علی کا ذوق بھی ہے, علم بھی ہے, صوفیاء کا ذوق بھی ہے, ان کا کلام ہے, ان کی دنیا ایک میرے ساتھ ہے. یہ صرف مولویت نہیں ہے جو تو آپ ہزار مجھ سے زیادہ گلے پھاڑ پھاڑ کر بولتے ہیں. تو میں جو یہ سودا جو میں پیش کرنے والا ہوں یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے, خصوصاً اس دور میں ختم ہو گیا. اس نے کہا کہ سادگی جنس چو آئینہ دکانیں دارم, سادگی جنس چو آئینہ دکانیں داریم, زینت ما بمتائے دگرامی باشد. میں سمجھاؤں گا. سادگی کی ایک جنس ہے. ہماری جو دکان ہم نے لگائی ہے, مرزا بیدل شاعر ہے بہت بڑا فارسی کا, تو کہتا ہے کہ سادگی کی جو جنس ہے آئینے کی طرح. آئینہ دیکھیں نا شیشہ, اس میں کیا ہوتا ہے سادگی, اوپر کوئی سادہ وہ چیز ہوتی ہے جو بالکل صاف ہو. سادہ اس کو فارسی میں کہتے ہیں سادہ. سادہ شیشے آئینے میں جو جنس ہے اس کے پاس, دولت ہے, وہ کیا ہے؟ صفائی, سادگی. اگر سادگی نہ ہو تو آپ اپنا چہرہ نہیں اس میں دیکھ سکتے. اس کی سادگی ہے, صفائی ہے. سادگی بمانا صفائی ہے جی. تو وہ آپ کو آپ کا چہرہ دکھاتی ہے وہ صفائی. تو شیشے کے پاس, آئینے کے پاس سادگی کی ایک جنس ہے, صفائی یہ باطن کی ایک جنس اس کے پاس ہے. اس کے پاس اندر کی صفائی کی ایک دولت موجود ہے جی. تو اس کی وہ کہتا ہے کہ آئینے کی طرح ہم نے بھی سادگی کی ایک جنس لگائی ہوئی ہے. سادگی کی ایک جنس ہم نے بھی آئینے کی طرح رکھی ہوئی ہے. سنیے ذرا, میری طرف متوجہ ہوں کہ سادگی جنس چو آئینہ دکانے داریں, سادگی جنس چو آئینہ دکانے داریں, زینت ما بمتائے دگرامی باشد. یہ اپنی عاجزی اب اور اپنے انکسار کا ذکر کر رہا ہے. تمام کمالات ہونے کے باوجود, تمام کمالات ہونے کے باوجود اپنی عاجزی کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہے. اپنے آپ کو گھٹیا ثابت کر رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. یہ عظیم آدمی کی بات ہے. یہ بھی اس میں بھی ریا ہوتی ہے. بعض لوگ ریاکاری کے لیے کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں جناب, میں تو بڑا عاجز مسکین ہوں. اندر چنگا پلا ہٹا کٹا ہونا ہے, اس نے اندر کبر ہوتا ہے, جھوٹ بولتا ہے جی. تو جو اللہ کے مقبول ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں, تو وہ کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں. سادگی جنس آئینے کی طرح, چشتی صاحب,
آئینے کی طرح ہمارے پاس اگر کوئی جنس ہے، مال ہے، دولت ہے تو صفائی باطن ہے، ہمارا اندر صاف ہے، اور اپنے اندر کے صفائی کی سے ایک ہم نے دکان آراستہ کی ہوئی ہے، سجائی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی دولت نہیں، صرف اندر کی صفائی ہمارے پاس دولت ہے۔ یہ شیشہ کہتا ہے، آئینہ کہتا ہے۔ کم درجے کا آئینہ آپ خرید کر لے جائیں بازار سے، بڑی تھوڑی قیمت ہو، لیکن اس کی مین چیز کیا ہوگی؟ صفائی، باطن کی صفائی۔ 5 روپے کا بھی اگر ایک شیشہ ہے نا، آئینہ ہے، تو ایک 5 کروڑ کا بھی ہے، ان میں جو قدر مشترک ہے وہ صفائی ہے۔ اس کو بھی دیکھ کر آپ اپنا منہ دیکھ سکتے ہیں، 5 روپے والے کو بھی، 2 روپے والے شیشے کو بھی، اور 5 ارب والے شیشے میں بھی آپ اپنا منہ دیکھ سکتے ہیں۔ قیمتوں میں فرق ہے، صفائی میں برابر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اندر کی صفائی جو ہے، اس نے کہا کہ ہم نے ایک دکان لگائی ہوئی ہے اپنی۔ یہ آپ جائیں نا، یہ جو خشک میوے بیچتے ہیں، اوپر لگا ہوتا ہے نا شیشہ، آگے رکھی ہوتی ہے وہ سارے میوے چلغوزے۔ کبھی جائیں نا راجہ بازار، وہ کیڑا بازار، سبزی منڈی، اتھے جاؤ، آپ دیکھیں تو کیا لگتا ہے؟ ڈبل دکان لگتی ہے۔ سنیے، بڑی مزے کی بات ہے، ڈبل دکان لگتی ہے۔ کیوں؟ اسے وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ شیشہ کہتا ہے کہ مال تو باہر رکھا ہوا ہے، مال تو باہر رکھا ہوا ہے، میں ہوں پیچھے، میرے پاس صفائی باطن کے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ میرے پاس اگر کوئی دولت ہے تو باطن کی صفائی ہے۔ باطن کی صفائی کا مزہ دیکھو کہ ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ دکاندار کی دکان 2 چاند ہوگی، ڈبل ہو گئی ہے۔ ہماری جو آبادی ہے وہ دوسروں کے سامان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سامان دوسروں کا ہوتا ہے اور گھر دکان ہم چمکا لیتے ہیں۔ شیشہ یہی ہوتا ہے نا، دکان شیشے کی چمکتی ہے، اندر اس کے سینے میں آپ کو نظر آئے گی، لیکن مال دوسرے کا ہوتا ہے۔ وہی جو کروڑوں روپے کا مال اس نے پیسے خرچ کر کے باہر رکھا ہوا ہے، وہ صفائی باطن کی وجہ سے شیشے کے ہاتھ میں مفت آ گیا۔ اس نے اپنے اندر ایک دکان سجا لی۔ تو پتہ چلا کہ جن کے باطن صاف ہوں ان کا کیا مقام ہوتا ہے جی؟ جن کا باطن صاف ہو ان کا کیا مقام ہوتا ہے۔ تو جس طرح دکان پر یہ سامان آپ کو اس کے اندر نظر آتا ہے، تو مرد کامل جو ہے، اللہ کا مقبول انسان، اس کے سر فہرست انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں، اور اس کے بعد ان کے نائبین مقبولین، اللہ کے جو ماننے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، خاصان حق ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے دل بھی تزکیہ نفس اور خلاف شہوات کر کے، شہوات کے مخالف چل کر، تزکیہ نفس کرنے کے ساتھ عبادت کی وجہ سے جتنے یہ مفاسد ہیں اور جتنی یہ رذیل صفات ہیں، ان کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کے دل کے آئینے میں وہ صفائی آ جاتی ہے کہ پھر وہ دکان کی مثال سامنے رکھیے تو پھر ساری دنیا کی چیزیں ان کے دل کے آئینے میں متمثل ہو کر آ جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں جی۔ میں نے آپ کو ایک دنیا کی مثال بھی دی، دنیا کی مثال بھی دی، آپ دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے۔ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بزرگوں کے ضرور عقیدت کریں، نہ اگر دل نہیں چاہتا نہ عقیدت کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں چونکہ پیر میر علی شاہ صاحب کا پوتا ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ جناب اپنے بزرگوں کی طرف ہم کھینچ رہے ہیں، نہیں، آپ نہ کریں بے شک، صرف میں نے ایک مثال دے دی ہے، آپ اس پر غور کریں کہ اگر یہ دنیا کا بے حس شیشہ
جس میں نہ کوئی طاقت ہے، نہ جان ہے، نہ کوئی شعور ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی سمجھ ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، تو اس کو یہ مقام ہے کہ صرف اس کے پاس جوہر ہے۔ جوہر کیا ہے؟ جو آئینہ ٹوٹ جائے تو آپ یوں دیکھیں اس کے اندر لکیریں نظر آتی ہیں، وہ جوہر ہوتا ہے۔ تو جس کے اندر وہ جوہر، وہ اس آئینے کو آپ دیکھیں گے تو شکل نظر آئے گی۔ ویسے شیشہ جو گاڑی پر لگا ہوتا ہے، اس میں آپ کو ہر شیشے میں شکل نظر نہیں آتی۔ جس میں جوہر ہوں دکھانے کے، وہ آئینہ دکھاتا ہے جی۔ جس میں جوہر ہوں شکل دکھانے کے، وہ آئینہ شکل دکھاتا ہے۔ ارے آئینوں میں بھی فرق ہے، ٹوٹ جائے تو دونوں کا کانچ زخمی کر دیتا ہے، بے جوہر شیشے کا بھی اور جوہر والے کا بھی زخمی کرنے میں دونوں برابر ہیں، لیکن چہرہ دکھانے میں برابر نہیں ہے۔ جس میں جوہر رکھا گیا، استاد نے رکھا، کارخانے والوں نے رکھا، بنانے والوں نے رکھا، وہ چہرہ دکھائے گا۔ اسی لیے جب جس وقت بوجال نے کہا نا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ محمد جیسا بدصورت میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، تو حضرت صدیق اکبر نے یہ سن کر کہا کہ اس جیسا حسین میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ تو یہ رپورٹ سرکار مدینہ کے پاس جب پہنچی کہ ابو جہل نے یہ کہا اور ابو بکر صدیق نے یہ کہا، فرمایا دونوں نے سچ کہا۔ کیوں؟ رومی کہتے ہیں کہ گفت مل آئینہ مسئول دوست، گفت مل آئینہ مسئول دوست، ترکیو ہندی ہما بیند کے اوست۔ فرمایا دونوں نے سچ کہا، میری مثال تو اس آئینے کی ہے جس کو میرے مالک نے، جس نے اس آئینے کو پیدا کیا ہے، جس نے محمد کے آئینہ دل کو پیدا کیا ہے، اس نے اس کو ایسا سیکل کیا ہے، ایسا صاف کیا ہے، ایسا واش کیا ہے، ایسا دھو دیا ہے ماں سوا کے دھبوں سے، جہالت کے دھبوں سے، ہما دانی کا جوہر بھر کر۔ جملوں پر توجہ کریں اہل علم، جہالت کے دھبے دھو کر، ہما دانی کا علم جوہر رکھ کر جب مجھے سامنے لایا تو کیا ہوا؟ میں تو سیکل کرتا ہوں اپنے مالک کا، کوئی ترکی آئے گا، کوئی سفید آئے گا، کوئی کالا آئے گا، کوئی سرخ رنگ لے کر آئے گا، جو کچھ اس کی شکل ہوگی وہ اپنے آپ کو اس میں وہی کچھ دیکھے گا، کیونکہ ابو جہل جہالت کا باپ ہے، ابو جہل ہے جہالت کا باپ ہے، یعنی وڈا جاہل ہے، اور صدیق اکبر ہے۔ اس لیے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں کی نگاہوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، دور دونوں کو ایک ہی ملا ہے، محلے کوچے بھی وہی ہیں، آنا جانا بھی وہی ہے، کملی والے سے ملاقات ابو جہل کی بھی ہوتی ہے، صدیق اکبر کی بھی ہوتی ہے، وہی محلے ہیں، وہی کوچے ہیں، وہی گلیاں ہیں، لیکن وہ آنکھ نہیں، وہ سمجھ نہیں، وہ شعور نہیں، وہ دانش نہیں، وہ دل نہیں، وہ درد دل نہیں،
وہ سوز نہیں، وہ گداز نہیں، بلال جیسی آواز نہیں، عمر جیسا انداز نہیں. وہ درد نہیں، وہ انداز نہیں، جی بلال جیسی آواز نہیں، بلال جیسی آواز نہیں، اور صدیق جیسا انداز نہیں، اور ابو موسیٰ اشعری جیسا گلے میں ساز نہیں. اور یہ ساری باتیں کیوں ہیں کہ اس نے جوہر نہیں رکھے، کسی میں رکھے کسی میں نہیں رکھے. جس میں جوہر رکھے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کون ہے. وہ پکار اٹھے کہ تیری ہر ہر ادا کو میں جان گئی نا، تیری ہر 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 تیری ہر 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 تیری ہر ہر ادا کو میں جان گئی نا. روپ بدلا تو کیا میں پہچان گئی نا، روپ بدلا تو کیا میں. نظر والے بول اٹھے، ذوق والے ہو کے سنو، جے اس چھچ نے مزاج اتے ٹرے ہو تے اے انجیے جس طرح اللہ تعالیٰ روڑیاں کوڑیاں تے بدل وسا چھوڑے. جے کدے اللہ تے رسول تے انہاں دے مقبولہ نال کوئی درد دی دولت تو انہوں ملی ہے تے او دل رکھ کے، او کان رکھ کے سنو. مولوی دا کان نہ رکھو. توری ہر ہر ادا کو میں جان گئی نا، توری ہر ہر، توری ہر ہر ادا کو میں جان گئی نا. روپ بدلا تو کیا میں پہچان گئی نا، روپ بدلا. بھائی دیکھیں نا، میں مشرک نہیں ہوں، بے فضل تعالیٰ آپ بھی نہیں ہیں. مجھے کچھ کہتے ہیں جناب کہ میں دیوبندی خیال کا ہوں، کوئی وہابی بھی کہتے ہیں. جن مسئلوں میں میں وہابی ہوں ان میں آج بھی ہوں، لیکن جو میں اب بول رہا ہوں میں اس میں شاعر ہوں. میرا ذوق اللہ کے فضل سے لطیف تر ہے، لطیف ترین. تو میں اس کو پہچاننے کے لیے ایک لفظ پیش کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں معاذ اللہ حضور کو اللہ سے ملا رہا ہوں، معاذ اللہ نہیں. اللہ اللہ ہے اور حضور حضور ہیں، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں. لیکن میں فرق بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا فرق. اللہ سب کچھ ہے، لیکن کملی والے نے اللہ کو کائنات میں ظاہر کیا، ظاہر کیا. ایک تو اللہ نے خود کو خود کائنات میں ظاہر کیا نا. اگر خود ظاہر کرنا کافی ہوتا تو نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا کروڑوں سال پہلے یہ آسمان زمین یہ نہیں بنے ہوئے تھے؟ اتنا ظاہر ہو کر بھی پوشیدہ سمجھا خود کو. فخلقت الخلق، پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا. پھر صرف مخلوق کو نہیں پیدا کیا، مخلوق کے اندر وہ جوہر والے پیدا کیے جو سب مخلوق سے اوپر جوہر رکھنے والے ہیں، جن پر بشریت کا اطلاق تو ہوتا ہے.
لیکن کوئی بشر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ ان کے علم میں، نہ ان کے کمال میں، نہ ان کی صفات میں، نہ ان کی عادات میں، نہ ان کی ذات میں۔ تو کیا ہے اتنا بڑا جلوہ؟ درخت کھڑے ہیں، سورج چمک رہا ہے، زمین تے بندہ ہی کوئی نہیں جڑا تکے ہو سن۔ زمین تے بندہ ہی کوئی نہیں جڑا تکے، جڑا اس سورج دی قدر کرے، جڑا چاند واپس آنے دی راتی والقمر اذا تلاہا، جس ویلے راتی آندا ہے سورج دا جانشین بن کے، اس نو ویکھنے والا بھی کوئی ہوئے نا، تے اس چمگادڑ دی پرانی عادت ہے، اس ویلے انسان بنے نہیں ہے، بڑی پرانی چیزاں نے، جانور انسان کو پہلے جمین، انسان بڑے کاٹتے بعد پیدا ہوئے نا، جانور بڑی پہلی مخلوق ہے، اے سارے نہیں عادت ہے، پر ایک چمگادڑ دی عادت ہے، اس ویلے بھی دیاڑی منہ باہر نہیں کھڑا چکڑیا، اس نہ دشمن نہیں چند سورج دی روشنی نال ایسا کوئی ویر ہے، اس منہ نہیں کڑیا باہر، تے ویکھنے والا کوئی، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ دیکھنے والے بنائے، پھر دیکھنے والوں میں ذات کے جلووں کو مزید دکھانے والے پیدا کیے، تو پھر یہ محفل آراستہ ہوئی اور جوہر ان میں رکھا۔ کیا میں بات کر رہا ہوں؟ جوہر، دکھانے کا جوہر۔ ایک تو دیکھنے کا ہوتا ہے، دیکھنا تو آپ کرتے ہیں نا، دیکھتے تو آپ ہیں، دکھاتا آئینہ ہے۔ دیکھیں، آپ آئینے کے پاس چشتی کیوں جاتے ہیں؟ آئینہ دیکھنے کے لیے، آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے۔ آئے 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 میں آہنا ہونا میں مال بہوں، میرے دادے باؤ جی بہوں بن چھوڑیا میرے نال، تے میں ان کیڑی جا کڈاں، کیڑی گڑ جے ٹوراں۔ آئینے تے میں گل یاد آ گئی، ماں یاد کرائیو جتھے میں بولنا پہ آیا ہے جی۔